بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ دوستو، آج کی یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہے اور خاص کر کے عورتیں اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک خاص عمل بتایا جائے گا جس کو ہماری بہنیں آٹا گوندتے وقت کریں گی تو ان کے گھر میں کبھی بھی رزق کی کمی نہیں ہوگی۔ اللہ ایسی عورت کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا۔ اور ساتھ میں ہم آپ کو یہ بھی بتانے والے ہیں کہ رات کی بچی ہوئی روٹی پھینکنے سے گھر میں کون سا عذاب آتا ہے اور بچی ہوئی روٹیوں کو کھانے سے گھر میں کون سی برکت آتی ہے۔ دوستو، ایک مرتبہ ایک عورت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور دستے ادب کو جوڑ کر عرض کرنے لگی، یا حضرت، میری دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی، نہ ہی میرے پاس اتنا وقت اور طاقت ہے کہ میں ساری رات بیٹھ کر اللہ کی عبادت کر سکوں۔ مجھے آپ کوئی ایسا آسان سا عمل بتائیں جس کو کرنے سے اللہ کی بارگاہ میں میری دعائیں پوری ہو جائیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے عورت، تم اپنے گھر میں جو بھی کام کرو اللہ کو یاد کر کے پوری سچائی کے ساتھ کیا کرو۔ جب بھی کسی سے گفتگو کرو تو محبت و احترام سے کیا کرو۔ تمہارا یہ عمل بھی ایک عجیب عبادت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تم جب بھی آٹا گوندنے بیٹھو تو ایک مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھ کر اللہ سے یہ کہو کہ اے اللہ، تو نے اپنی اس بندی کو یاد کیا، تو نے مجھ تک رزق پہنچایا اور رزق پکانے کی طاقت تو نے مجھے عطا کی۔ اے اللہ، اپنے محبوب کے صدقے سے میری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے عورت، یاد رکھنا، جب اللہ کا رزق انسان اپنے لیے یا اپنے گھر والوں کے لیے بناتا ہے تو اس وقت اللہ سے مانگی گئی دعا کو اللہ کبھی بھی رد نہیں کرتا۔ دوستو، اس کے بعد اس عورت نے پھر پوچھا، یا حضرت، زندگی میں مصیبت اور پریشانیاں آنے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہوتی ہے؟ تو یہ سن کر حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر فرمایا، اے عورت، یاد رکھنا، اچانک سے عذاب آنے کی سب سے بڑی وجہ اللہ کے رزق کی بد دعا ہی ہے۔ یہ سن کر وہ عورت حیرت سے پوچھنے لگی، یا علی رضی اللہ تعالی عنہ، رزق کی بد دعا وہ کیسے؟ تو یہ سن کر حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے عورت، جب انسان بچے ہوئے کھانے کو زمین پر پھینک دیتا ہے اور اس کے بعد وہ اللہ کا رزق زمین میں پیروں کے تلے کچلا جاتا ہے تو اس وقت وہ رزق اللہ سے فریاد کرتا ہے، اے اللہ، تو نے مجھے انسان کے لیے پیدا تو کیا، لیکن انسان نے میری قدر سے بے واقف ہو کر مجھے پیروں تلے کچل رہا ہے۔ اس لیے اے عورت، یاد رکھنا، جب بھی کھانا کھاؤ تو دسترخوان پر بچی ہوئی روٹیاں بھی کھا لیا کرو، پھر اتنا ہی کھانا اٹھایا کرو جس کو تم آخر تک ختم کر سکو، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ دسترخوان پر گری ہوئی روٹی جب انسان کھاتا ہے تو وہ روٹی انسان کے لیے شفا بن جاتی ہے، لیکن اگر چلتے وقت یہ نہ دیکھا جائے کہ زمین پر روٹی پڑی ہوئی ہے اور وہ کچلی جا رہی ہے تو پھر وہ روٹی اس کے لیے بد دعا ہی کرتی ہے۔ اس لیے اے عورت، جب بھی زمین پر گری ہوئی روٹی دیکھو تو اللہ کا نام لے کر اس روٹی کو اٹھا لو اور پھر اس روٹی کو کسی ایسی جگہ رکھ دو جہاں پر وہ پیروں تلے نہ کچلی جائے اور دوسری اللہ کی مخلوقات اسے آرام سے کھا سکے۔ اے عورت، اس عمل سے اللہ کا رزق تمہارے لیے دعائیں کرے گا اور رزق کی دعائیں اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتا۔ دوستو، اسی طرح ایک مرتبہ ایک شخص اپنے گھر سے رات کی بچی ہوئی روٹیوں کو باہر پھینک رہا تھا۔ اسی وقت حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کو دیکھ لیا تو آپ اس شخص کے قریب گئے اور فرمانے لگے، اے شخص، یاد رکھنا، رات کی بچی ہوئی روٹی پر اللہ کا نور برستا ہے۔ رات کی بچی ہوئی روٹی میں برکت اور خوشحالی کی ضمانت ہوتی ہے۔ یہ سن کر وہ شخص عرض کرنے لگا، یا علی، وہ کیسے؟ تو آپ نے فرمایا، اے شخص، جب انسان اپنے سامنے کھانے کے لیے روٹی رکھتا ہے تو وہ روٹی خوشی سے اللہ کے دربار میں فریاد کرتی ہے، اے اللہ، تو نے مجھے پیدا کیا اور آج تیرا بندہ جسے تو نے اشرف المخلوقات بنایا ہے وہ مجھے کھا رہا ہے۔ لیکن افسوس، جب انسان کچھ روٹی کھانے کے بعد کچھ روٹی کو بچا لیتا ہے تو پھر وہ روٹی پوری رات غم زدہ ہوتی ہے اور اللہ کے دربار میں فریاد کرتی ہے کہ اے اللہ، تو نے مجھے انسان کے لیے پیدا تو کیا لیکن انسان نے مجھے ٹھکرا دیا۔ اس کے بعد یہ دیکھ کر اللہ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ اس روٹی پر نور برساتے رہو، جس نے بھی اس کو ٹھکرایا ہے اس کے گھر سے برکت کو اٹھا لو، اور جو کوئی اس بچی ہوئی روٹی کو صبح اٹھ کر کھائے گا تو ایسا شخص خوب برکت اور رحمت پائے گا، کیونکہ اے شخص، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، رات کی بچی ہوئی روٹیوں پر اللہ کا نور برستا ہے۔ اس لیے دوستو، کبھی بھی رات کی بچی ہوئی روٹیوں کو باہر نہ پھینکا جائے
बल्कि सुबह उनको गर्म करके खा लिया जाए। आज के दौर में अल्लाह ताला की तरफ से रिस्क की जितनी फराहमानी है उतनी ही अल्लाह ताला की नाशुक्री की जाती है और इसी तरह रिस्क की नाकदरी भी है। तो हक तो ये बनता है कि जितनी हमारे ऊपर अल्लाह ताला की नेमतों की फराहमानी और वसूअत है, हमें उतना ही ज्यादा शुक्र अदा करना चाहिए। शुक्र अदा करना तो दूर की बात है, हम अल्लाह के फराइज पूरे नहीं करते। अगर हम अपने घरों पर नजर दौड़ाएं तो जिस तरीके से हमारे घरों में रोटी जाया होती है वो किसी से मख्फी नहीं है। एक वक्त की रोटी बच जाए तो उसको दूसरे वक्त में खाना किसी को गवारा नहीं, और ये बची हुई रोटी बाज लोग तो संभाल कर छान भूरे वाले को दे देते हैं, लेकिन बाज लोग इसका ख्याल नहीं करते और इसको कूड़े के साथ फेंक देते हैं। हालांकि अगर रोटी बच जाए तो उस रोटी को दूसरे वक्त में इस्तेमाल कर लिया जाए, इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं, बल्कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बासी रोटी इस्तेमाल करना हदीस से साबित है। बासी रोटी को सुन्नत समझकर इस्तेमाल कर लिया जाए, अलबत्ता इस बात का ख्याल रखा जाए कि रोटी खराब तो नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बासी रोटी खाने के हवाले से हजरत उम्मे हानी फरमाती हैं, मेरे पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और पूछा, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है? मैंने कहा नहीं, अलबत्ता बासी रोटी और सिरका है। आपने फरमाया उसे ले आओ, वो घर कभी गरीब नहीं होगा जिसमें सिरका मौजूद है। हुजूर ने बासी रोटी सिरका के साथ तनावुल फरमाई। हजरत शाहल बिन साद रजी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है कि उनसे पूछा गया कि जौ की रोटी को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे पकाते थे, तो फरमाया आटे में फूंक मार दिया करते थे ताकि जो मोटे मोटे तिनके हों वो उड़ जाएं, बाकी को गूंद लिया करते थे। एक रिवायत में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में छलनी नहीं होती थी, वो उसको फूंक लिया करते थे और फिर उसके बाद रोटी बना लिया करते थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु जौ की रोटी को बिना छाने खाया करते थे। आटा छना हुआ नहीं होता था। आजकल गेहूं की रोटी भी बगैर छने खाना मुश्किल समझा जाता है, हालांकि बगैर छने आटे की रोटी जल्द हजम होती है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले अयाल को मुसलसल 3 दिन गेहूं की रोटी खाने की नौबत नहीं आई, यहाँ तक कि दुनिया से जाने का वक्त आ गया। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में कभी ऐसा न हुआ कि 3 दिन रोज खाना हो, फाका होता था। बहरहाल आज के रिवाज में आटा छना हुआ होता है, तो हम कम से कम इतना जरूर कर लें कि गेहूं की रोटी तुम खाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये भी खाएं, लेकिन साथ में जौ की भी शुरू कर दें ताकि सुन्नत का सवाब हमें मिल जाए। ये थी आज की हमारी मालूमाती वीडियो। प्यारे दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल सलामी स्टूडियो को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अल्लाह पाक के 99 नामों में से एक नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने ईमान का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।